علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء اور دیگر سامعین حضرات جو دور و قریب سے میری ان باتوں کو سماعت فرما رہے ہیں، گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے کبر کی مذمت سے متعلق بعض حدیثیں پڑھی تھیں، اور آج کے درس میں بھی انشاءاللہ کبر یعنی تکبر سے متعلق چند حدیثیں اور ان حدیثوں کا جو مفہوم ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ کبر کی مذمت کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک نہایت ہی مشہور روایت ہے، جس کے راوی حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے راوی کون ہیں؟ حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرکم باہل النار، الا اخبرکم باہل النار۔ حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تم لوگوں کو جہنمیوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ الا اخبرکم باہل النار۔ یہیں پہ ہمارا ذہن کیا ہے، اس طرف جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کیا ہے جہنم والوں میں سے کیا ہے بچائے، یا کہ جہنم والوں میں سے اللہ تعالیٰ کیا ہمیں اور آپ کو نہ بنائے، نہ کیا ہے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت کیا ہے نصیب کیا ہے فرمائے۔ جی الا اخبرکم باہل النار، کیا میں جہنم والوں کے بارے میں، جہنمیوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ جہنم میں جانے والے لوگوں میں سے کہا کل عتل جواز مستکبر۔ تین صفتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ کل عتل جواز مستکبر۔ کہتے ہیں کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے اس میں سے عتل، اور اس کی صفت، اس کی تعریف، اس کی وضاحت خود شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کی ہے۔ کہتے ہیں العتل الغلیظ الجافی، الغلیظ آپ جانتے ہیں غلیظ کس کو کہتے ہیں؟ سخت مزاج، بدخو، اسی طرح کیا ہے ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، جس کے اندر جفا پایا جائے، جس کے اندر کیا ہے جفا پایا جائے۔ جی تو یہ، اور اسی طرح اگر عتلن اس کی شرح اگر آپ دیکھیں، مختلف معنی لوگوں نے، اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ الشدید الخصومہ، عتلن کا ایک معنی یہ بتلایا گیا ہے الشدید الخصومہ، بہت زیادہ لڑنے والا، بہت زیادہ، اسے پتہ یہ بھی چلا کہ بہت زیادہ آدمی کو لڑائی بھڑائی کیا ہے نہیں کرنی چاہیے، اور یہ اچھی صفت کیا ہے نہیں ہے، لیکن گاؤں سماج میں دیکھیے گا آدمی بلا وجہ کے لوگ کیا لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کہا کہ الفظ الشدید، ہر چیز کے اندر جو سخت روی، سخت مزاجی جو پائی جاتی ہے، اس کو بھی کیا عتل سے کیا تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعض عالم علم نے لکھا کہ یہاں عتلین سے مراد کیا ہے؟ کفار۔ عتلین سے مراد کیا ہے؟ کفار ہیں۔ کہا وَهُوَ هُنَا الْكَافِرُ، یہاں پہ اس حدیث میں عتل سے مراد کیا ہے؟ کافر ہے۔ اسی طرح کہا کہ الفاحش الآثم، عتلین سے مراد کیا ہے کہ ایسے لوگ جن کے اندر کیا ہے فحش کاری کیا ہے یا فحش زبانی کیا ہے پائی کیا ہے جاتی، گنہگار لوگ۔ جی تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل عتل جواز، جواز، جواز کا جو معنی اہل علم نے بیان کیا المختال الضخم، المختال کا معنی میں، جواز کس کے معنی میں؟ مختال کے معنی میں نہیں، تکبر کرنے والا۔ مختال کا معنی کیا ہے؟ تکبر کرنے والے لوگ، اترانے والے لوگ۔ جی اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ جواز کا معنی فاجر کے، جواز کا معنی کیا ہے؟ فاجر کے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے کہا الاکول، جواز کا معنی کیا ہے؟ الاکول، آکل، اسی سے کیا ہے اکول، بہت زیادہ کھانے والا، پیٹو، بہت زیادہ کیا ہے کھانے والے لوگ بھی کیا ہے اس سے مراد ہیں۔ اور مستکبر تو بہت ہی واضح، مستکبر بہت ہی واضح ہے
کہ تکبر کرنے والے جو اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں۔ خیر عزیز طلبہ اور میرے بھائیوں، ان اوصاف سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، ایک مومن کو کیا ہے بچنا چاہیے۔ یہ اوصاف حمیدہ نہیں بلکہ کیا ہے اوصاف ذمیمہ ہیں، اوصاف قبیحہ ہیں، اوصاف باطلہ ہیں، جی شنیعہ ہیں، جو چاہے آپ کہہ سکتے، جو بھی صفت لے آئے آپ استعمال کر لیں۔ مشائخ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تم لوگوں کو جہنمیوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ جہنم والوں میں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بدخو بھاری جسم والا اور کیا ہے تکبر کرنے والا، یہ لوگ کیا ہے جہنمی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حدیث کیا ہے ان اوصاف کی جو شناعت ہے اس کے اوپر کیا ہے دلالت کرتی ہے، اس کے اوپر کیا ہے دلالت کرتی ہے، اور اس کی نزاکت کو، ان اوصاف کی خطرناکی اور نزاکت کو کیا ہے بیان کیا ہے کیا گیا ہے۔ اس لیے ہر حال میں ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ اوصاف ہماری زندگی کے اندر کیا ہے داخل کیا ہے نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر ذکر کیا ہے، اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صحیح کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور مرفوع روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من تواضع للہ درجۃ رفعہ اللہ بہا درجۃ، کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کے لیے ایک درجہ کیا ہے تواضع کیا ہے اختیار کرتا ہے، ایک پائدان، ایک سیڑھی، ایک قدم تواضع کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے ایک قدم کو بڑھا دیتا ہے کس کی طرف علیین میں جانے والے لوگوں کی طرف۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من تواضع للہ درجۃ رفعہ اللہ بہا درجۃ حتی یجعلہ فی اعلی علیین، اللہ تعالیٰ اس کے قد کو بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا اس کے مقام اور مرتبے کو کیا ہے بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں کن لوگوں میں سے رکھ دیتا ہے جو علیین میں جانے والے۔ کیا مراد علیین میں جانے والے ہیں؟ یعنی جو لوگ کیا ہے جنتی ہیں، جو لوگ کیا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنت کیا ہے علیین میں ہے، اور جہنم کیا ہے سجیل یا کہ سافلین جو ہے وہاں ہے۔ خیر تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو متواضع ہونا چاہیے، آدمی کو خاکسار ہونا چاہیے، آدمی کے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے، کبر نہیں ہونا چاہیے، نخوت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ اور ہم ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے مقام اور مرتبے کو کیا ہے بلند کرے گا، اور جنتیوں میں ہمارا اور آپ کا کیا ہے اللہ رب العالمین کا شمار کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر بیان فرمایا وَمَن تَكَبَّرَ عَلَى اللَّهِ دَرَجَةً وَضَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، اگر آپ تکبر کرتے ہیں، اور بالخصوص اللہ رب العالمین کے تعلق سے اگر آپ تکبر اختیار کرتے ہیں، تکبر کی صفت پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مقام کو اسی مقدار میں کیا گھٹا دے گا، آپ کو پست کر دے گا۔ آپ اونچا اٹھنے کی کوشش کیجئے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کیا ہے پست کر دے گا، نیچا کر دے گا۔ اور کہا حتی یجعلہ فی اسفل سافلین، اور آپ نیچا ہوتے جائیے گا، پست ہوتے جائیے گا، یہاں تک کہ آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا اسفل سافلین میں آپ کا کیا ہے ٹھکانہ ہوگا، یعنی جہنمیوں میں کیا ہے آپ کا کیا ہے شمار ہوگا۔ اور ان اوصاف کی وجہ سے آپ جہنم کے بھی کیا ہے مستحق کیا ہے قرار پا سکتے ہیں۔ اور میں نے کہا یہ مسند احمد کی روایت ہے، یہ کیا ہے مسند احمد کی روایت ہے، اور میں کہا بھی آپ لوگوں کو بات بھی کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھنی چاہیے، اور ان کی سیرت کے اوپر جو کتابیں لکھی گئیں ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہے ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح تکبر کی مذمت کے حوالے سے تیسری جو روایت ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی محب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قدم قدم پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش ہوتی تھی کہ سنت کی اتباع، سنت کی پیروی ہو۔ اور پتہ نہیں ہم اور آپ کیا کتنی ساری سنتوں کو پامال کرتے ہیں، اور ان سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں لیکن اس کو معمولی سمجھتے ہوئے، حقیر جانتے ہوئے، کمتر سمجھتے ہوئے ان سنتوں پر ہم عمل پیرا نہیں ہو پاتے ہیں۔ خیر اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے درجات بلند ہوں آخرت میں تو اس کے لیے سنت کی اتباع کیا ہے، سنت کی پیروی کیا ہے ضروری ہے۔ خیر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً
روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والکبرا، ایاکم والکبرا، لوگوں کبر سے بچو، لوگوں کبر سے بچو، فإن الکبر یکون فی الرجل وإن علیہ الاباءۃ، بسا اوقات ایسے لوگوں میں بھی کبر دیکھا جاتا ہے جو پھٹے حال لوگ ہوتے ہیں، پھٹے حال لوگ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جن کے اوپر کیا ہے، جو خود کیا ہے ضرورت مند ہوتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، ایسے لوگ بھی کیا ہے کبر کے، تکبر کے کیا ہے شکار ہو جاتے، اپنی حالت کو نہیں دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ہے کبر سے، تکبر سے کیا ہے بچنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آسودہ لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان کے لیے کبر کیا ہے صحیح نہیں، بس یہ کہ ایسے لوگ جو بڑے لوگ نہیں کر سکتے، صاحب حیثیت لوگ کیا ہے تکبر ان کے لیے جائز نہیں ہے، تو جو بہت ہی معمولی قسم کے لوگ ہیں بدرجہ اولیٰ ان کے لیے کیا ہے یہ کبر کیا ہے زیب ان کو کیا ہے نہیں دیتا ہے۔ اور کبر کے حوالے سے، اور یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے یہ طبرانی کی روایت ہے، یہ کیا ہے طبرانی کی روایت ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حدیث کیا ہے، اس کی سند ضعیف بھی ہے، اس کی سند کیا ہے ضعیف بھی۔ اس حدیث کی سند میں راوی ہیں سوید بن عبدالعزیز جو کہ ضعیف ہے، اس بنیاد پر اس حدیث کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اب ایک سوال ہمارے اور آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اگر یہ صفت کسی کے اندر پائی جاتی ہے، یہ صفت کیا ہے کسی کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس صفت سے یا اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر انسان کے اندر کیا پایا جاتا ہے، کبر کا کچھ نہ کچھ حصہ کسی نہ کسی طریقے سے کبر کیا ہے ہر آدمی کے اندر کیا ہے پایا جاتا ہے۔ کوئی اس سے مکمل طور پہ کہے کہ علیحدگی اختیار کر لیں یا کہ اس سے پاک و صاف ہوں، تو یہ کیا ہے اس کا دعویٰ کیا ہے درست نہیں ہے، اس کا دعویٰ کیا ہے درست نہیں ہے۔ لوگوں نے لکھا کہ اعلم ان الکبر من المہلکات، یاد رکھو کبر ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے، کبر کے انسان کو ہلاک کر دینے والی شے ہے۔ ولا یخلو احد من الخلق عن شیء منہ، اور مخلوقات میں سے ہر انسان یعنی ہر مخلوق کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ کیا ہے کبر کا پایا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے وَإِزَالَتُهُ فَرْضُ عَيْنٍ، کبر کا ازالہ کیا ہے فرض عین، کیا ہے فرض عین ہے۔ اور صرف تمنا کرنے سے کبر کی صفت کیا ہے یا کہ یہ قبیح صفت دور نہیں ہونے والی کہ یہ صفت میرے اندر سے ختم ہو جاتی، دور ہو جاتی تو بڑا اچھا رہتا، نہیں، جب تک آپ اس کا علاج نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ کوشش نہیں کریں گے دور کرنے کی، آپ سعی نہیں کریں گے، اس وقت تک کیا یہ صفت کیا دور کیا ہے نہیں ہو سکتی۔ لا يزول بمجرد التمنی بل بالمعالجہ، صرف تمنا کرنے سے کبر کی بیماری ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کا علاج کرانا ہوگا، اس کا علاج کرنا بھی ہوگا اور کرانا بھی ہوگا۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ کبر کے علاج کا سب سے کارگر ذریعہ اور اہم ذریعہ ہے کہ ہر انسان اپنے نفس پہ غور کرے، ہر انسان کیا ہے اپنے نفس پہ غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے بلکہ اپنے نفس کے اوپر غور کرے اور اللہ رب العالمین کی معرفت کیا ہے حاصل کرے، اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے مقام، اس کے مرتبے کو پہچاننے کی کیا کرے کوشش کرے۔ اگر اپنے نفس کے مقام کو دیکھے گا یا اپنے نفس کی حالت پہ غور کرے گا، کیفیت کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کے مقام کو دیکھے گا، اور دونوں میں جو زمین و آسمان کا فرق ہے بلکہ قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر انسان کو اپنی حقیقت کا ادراک کیا ہے یا کہ معلومات کیا ہے ہو جائے گا کہ ہمیں کیا ہے کبر اختیار کرنا نہیں چاہیے۔ اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کیسے کیا پیدا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ قتل الانسان ما اکفرہ، کہ منحون ہے انسان کی کیسا ناشکرا ہے انسان، من ای شیء خلق، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا، من نطفۃ، نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اسے وجود بخشا ہے، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کو ایک خاص انداز میں کیا ہے پیدا کیا، ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے کیا ہموار کر دیے، راستے کو آسان کر دیا، ثم اماتہ فاقبرہ، موت دی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دفنانے کا طریقہ بتایا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا مرنے کے بعد کیا ہے اس کو کیا ہے زندہ کیا ہے کر دے گا۔
تو انسان کو، ہر انسان کو اپنی تخلیق پر، اپنی پیدائش پر اور اپنی حقیقت پر، اصلی حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ انسان کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عدم سے کیا ہے وجود بخشا، اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود بخشا، اور سب سے رذیل ترین شے سے اللہ تعالیٰ نے کیا اسے پیدا کیا، سب سے رذیل ترین چیز سے، مٹی سے، اسی طرح نطفے سے علقہ بنایا، مضغہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا اس کو پیدا کیا۔ کچھ نہیں جانتا تھا انسان، اللہ تعالیٰ نے اسے علم عطا کیا، سن نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے قوت کیا ہے گویائی کیا ہے یا ہے کہ تکلم یا کہ سماعت اللہ تعالیٰ نے کیا ہے عطا فرمائی، سننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، دیکھ نہیں سکتا تھا، بصارت کی طاقت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، اور نہایت کیا ہے کمزور تھا انسان۔ جب بچہ پیدا ہوتے تھے کہ کیا کتنا نازک ہوتا ہے، کتنا ضعیف ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا اس کو توانا بناتا ہے، قوت عطا فرماتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ انسان کیا ہے فقیر تھا، کچھ نہیں تھا اس کے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے غنائیت عطا فرمائی، مالداری تونگری عطا فرمائی، بھوک لگتا اللہ تعالیٰ نے اسے کیا ہے کھلایا پلایا، ننگا تھا اللہ تعالیٰ نے کپڑا عطا فرمایا، کپڑا پہنایا۔ ہر انسان دیکھے دنیا میں آتا ہے ننگا آتا ہے، اللہ رب العالمین کیا ہے اسے لباس و پوشاک عطا کرتا ہے۔ گمراہ تھا انسان، ہدایت اسے کے بارے میں نہیں علم تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اسے بصیرت کیا ہے عطا، بصارت بھی دی، اور کیا ہے بصیرت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا، خیر و شر میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ سب کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین۔ پھر اللہ رب العالمین کے حوالے سے کیا ہے وہ تکبر کرتا ہے جی۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ پھر انسان کتنا کمزور ہے، ایک وقت آتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے، انسان کیا ہے مر جاتا ہے، اس کے جسم سے اس کی جان، اس کی روح کیا ہے نکل جاتی ہے، قوت سماعت بھی ختم ہو جاتی ہے، بصارت بھی ختم ہو جاتی ہے، بڑا قابل تھا، اس کی ساری قابلیت بھی کیا ہے ختم ہو جاتی ہے، اور کسی بھی عضو سے کوئی حرکت بھی کیا ہے نہیں کر سکتا ہے، ایک جماعت کی شکل کیا ہے اس کی ہو جاتی ہے، جماعت کی شکل ہو جاتی ہے، اور پھر کیا مٹی میں کیا ہے دفن کر دیا جاتا ہے، مٹی میں انسان کیا ہے دفن کیا کر دیا، مردار ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے بدبو کیا ہے ظاہر کیا ہے ہونے لگتی ہے۔ انسان حیوان بھی کیا ہے اس سے دور کیا ہے، اس کی سے جو غلاظت ہوتی ہے، جو بدبو آتی ہے، اس سے حیوان بھی کیا ہے متنفر ہوتے ہیں، انسان بھی کیا ہے اس سے دوری کیا ہے اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ جو اس کے اندر سے بدبو آتی ہے۔ پھر کیا ہے اس کا حشر کیا ہوتا ہے، اس کے جسم کو، خوبصورت تھا انسان، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اپنے مالداری کے آگے، اپنی طاقت کے آگے، اپنے اثر و رسوخ کے آگے، اور اپنی کیا ہے دنیاوی کیا ہے جاؤ حشمت کے آگے کسی کو کیا خاطر نہیں لایا اس کی، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کیڑوں کی خوراک بن جاتا ہے، کیڑے مکوڑے کیا ہے اور زہریلے جانور کیا اس کو اپنا خوراک کیا ہے بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کا گوشت پوشت کیا ہے کیڑے مکوڑے کے پیٹ میں جا کر، جانوروں کے پیٹ میں جا کے لید کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور پھر کیا ہے روز کی شکل میں کیا ہے وہ باہر ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے انسان کی حقیقت ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی آدمی اگر تکبر کرے تو اس کو تکبر زیب دیتا ہے، جس کی یہ حقیقت ہو، اس انداز میں اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہو، ابتدا ہو، اور اس انداز میں کیا ہے اس کی انتہا کیا ہے ہو رہی ہو، کیا اس کو تکبر زیب دیتا ہے؟ نہیں، قطعی طور پہ نہیں۔ تو ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، چاہے وہ طالب علم ہو، عالم دین ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، جو بھی ہو، ہر آدمی کو اپنی حیثیت اور اپنی حقیقت ہمیشہ کیا ہے اپنے سامنے کیا ہے رکھنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو تکبر سے منع فرمایا، اور یاد رکھیں تکبر اگر کسی کی اگر شایان شان ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات واحد ہے، اور انسان کے لیے قطعی اعتبار سے یہ تکبر کیا ہے زیب کیا ہے نہیں دیتا۔ آپ جس قدر کیا ہے متواضع ہوں گے، خاکسار ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مقبولیت کیا لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے قد کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس اونچائی پہ لے جائے گا جس اونچائی تک دوسرے لوگ کیا ہے تکبر کرنے والے لوگ کیا چاہ کر بھی کیا پہنچ کیا ہے نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تکبر سے بچائے اور تواضع اختیار کرنے کی توفیق کیا ہے ارزانی کرے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔